السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی برین کی یہ تیسری ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے کہ امریکہ کے ایک فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی ایک پروگرام چلایا جا رہا ہے جس میں انسانوں کو زندہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈ ایگلمن اپنی کتاب دی برین کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے ایک سینئر پروفیسرز تھے اور ریسرچر تھے جن کا نام فرانسس کرک تھا، اور وہ ایک بہت بہترین نیورو سائنسدان تھے جو کہ انسانی نیورون، انسانی دماغ اور اس کے اوپر وہ تحقیق کرتے تھے۔ تو وہ جب فوت ہو گئے تو پروفیسر ایگلمن کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش اگر ایسی کوئی ترتیب ہوتی یا ایسا کوئی سائنس کے پاس ایسا کوئی سلوشن ہوتا کہ اس مرنے والے انسان کے جس کے جسم کو بعد میں جلا دیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر تشکیل پانے والے یا ابھرنے والے تصورات کو ہم جو ہے وہ سٹور کر سکتے کسی طرح سے۔ لیکن بعد میں امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے جن کا نام ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن ہے۔ تو ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو دوسری زندگی جینے کا موقع دینے کی ایک امید دلاتے ہیں، اور وہ امید وہ کیسے دلاتے ہیں؟ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر والنٹیرلی چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی باڈی جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہے تو وہ ایلکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس فاؤنڈیشن کے لوگ آتے ہیں، وہ اس جسم کے اندر سے 16 مختلف قسم کے کیمیکلز گزارتے ہیں۔ اس مردے کے جسم سے 16 مختلف قسم کے کیمیکلز گزارنے کے بعد اس انسانی جسم کو منفی 124 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے گھر میں فریزر پڑا ہوا ہے اس فریزر سے بھی 124 درجے کم درجے حرارت کے اوپر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کی جسم کو، اور اس طریقے سے اور اتنا تیزی کے ساتھ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے تاکہ پانی کے قطرے جو ہے وہ نہ بنے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو انسانی خلیے ہیں یا سیل ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ٹوٹل جو ہے 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو منفی 124 ڈگری سینٹی گریڈ سے مزید منفی 196 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس تمام پروسیس کو کرائیو پریزرویشن کہا جاتا ہے۔ کرائیو کا مطلب ہے کہ کسی بھی جو ٹھنڈا کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے یا انتہائی لو ٹیمپریچر کا جو پروسیس ہوتا ہے یا جو مشینریز ہوتی ہیں ان کو کرائیو سسٹم کہا جاتا ہے، اور اس پروسیس کو کرائیو پریزرویشن کہتے ہیں۔ پریزرویشن محفوظ کرنے کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ تو ٹھنڈے ترین فریزرز، ڈیپ فریزرز کے اندر ان لاشوں کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس امید کے ساتھ کہ مستقبل کے اندر اگر سائنسدان انسانی دماغ کو سمجھنے کے اندر کامیاب ہوئے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ انسانی جسم جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، یہ بایولوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو یا تو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا کیونکہ ان کی جو موت کی وجہ ہے وہ معلوم ہوگی، تو اس وجہ کو ریورس کر کے ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا، یا پھر کم از کم اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو ان کے دماغ سے ڈیٹا کو جو ہے وہ ریٹریو کیا جا سکے گا، کیونکہ سائنس کے اندر، نیورو سائنس کے اندر ایک تصور ہے کہ انسانی دماغ کے ساتھ منسلک 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جو فزیکل دماغ ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی ایک شکل ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہے جس کو سافٹ ویئر کہا جاتا ہے، جیسے انسانی سوچ ہو گئی۔ اگر آپ انسان کی کھوپڑی کھولیں گے اور دماغ کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی خوشی، غم یا سوچ نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو رگ اور سیلز اور مسلز اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ جس طرح کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ آپ کے کمپیوٹر کو رن کرتا ہے، اسی طرح سے انسانی دماغ کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر تو آپ کھوپڑی کو توڑ کر اس کے اندر آپ دماغ کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے اکثر جانوروں کا دیکھا بھی ہوگا، اس کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا دماغ کو کھولا جاتا ہے تو اس میں آپ کو صرف رگ اور کنیکٹڈ نیٹ ورک تو نظر آتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اس وقت یہ فلانا جانور سوچ کیا تھا، یا پھر اس کے اندر سوچ کدھر ہے، یا خوشی کدھر ہے، یا غم کدھر ہے، یا خوف کدھر ہے۔
تو اس لیے انسانی دماغ کا بھی اسی طرح سے تصور ہے. اس کرائیو پریزرویشن کے اندر اگر زندہ انسان کو نہ بھی کیا جا سکے تو یہ کوشش کی جائے گی کہ انسان کے دماغ سے جو یہ سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر کو ایکسٹریکٹ کر کے نکال کے کسی کمپیوٹر کے اوپر منتقل کیا جائے. تو اس کیس میں انسانی دماغ کا سافٹ ویئر تو جسم، مردہ جسم کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن اس کے تصورات، اس کی سوچ اور اس کی آئیڈیالوجی کو کمپیوٹر کے اوپر ٹرانسفر کر کے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں اب کچھ کیسز کے اندر تو پوری کی پورے جسم کو ایک ڈیپ فریزر کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں صرف انسان کا سر کاٹ کے اس کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھا جاتا ہے اور باقی جسم کو دفن کیا جاتا ہے یا پھر جلا دیا جاتا ہے. اور یہ اس کیسز میں ہوتا ہے اگر کوئی بندہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، اگر کیونکہ پوری باڈی کا جو پریزرویشن سسٹم ہے وہ ایکسپینسو ہے، لیکن صرف انسانی دماغ یا سر کو پریزرو کرنے کا جو پروسیس ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے اور نہ اتنا مہنگا ہے. تو اس لیے کچھ اس کو ایک سستے پروسیس کے طور پر کچھ لوگ اپنا پورا جسم اس فاؤنڈیشن کو دینے اور محفوظ کرنے کی بجائے صرف اپنا سر محفوظ کرنے کے لیے دیتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک 129 کے قریب لوگ جو ہے ان کی پوری ڈیڈ باڈیز کو ڈیپ فریزر کے اندر رکھا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کچھ عرصہ بعد یا تو اگر سائنس اس حد تک پہنچ گئی کہ بیماریوں کی وجوہات معلوم کرنے کے بعد انسان کو مرنے سے روکا جا سکا، تو پھر اس کیس میں شاید یہ بھی ممکن ہو جائے کہ انسان جس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا ہے اور جن کو ڈیپ فریزر میں رکھا گیا ہے، تو اس بیماری کے پروسیس کو ریورس کر کے ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، یا اگر زندہ نہ کیا جا سکے تو ان کے دماغ سے ڈیٹا کو ریڈ کیا جا سکے. اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی.